اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی کتاب کا آغاز کہ جو والدین اور استاد کے لیے مشعل راہ ہے۔ کتاب کا نام ہے آئین تربیت، معروف عالم دین حجت الاسلام استاد ابراہیم امینی کی تحریر۔ یہ کتاب تربیت کے حوالے سے بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ آئیے تربیت کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز پیش کی جائیں گی وہ پلے لسٹ بنامے آئین تربیت میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 5واں بیان کیا جائے گا۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ بگڑا ہوا بچہ۔ یہ صحیح ہے کہ بچے کی محبت اور نوازش کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن محبت میں افراد صحیح نہیں ہے۔ محبت غذا کی مانند ہے، اگر ضروری مقدار میں اپنے مقام پر صرف ہو تو مفید ہے، لیکن ضروری مقدار سے زیادہ اور غیر مناسب مقام پر صرف ہو تو نہ صرف یہ کہ سودمند نہیں بلکہ کئی ایک نقصانات کی حامل بھی ہے۔ زیادہ لاڈ پیار نہ صرف بچے کے لیے مفید نہیں بلکہ تربیت کے نقطہ نظر سے ایک بہت بڑی خیانت اور اشتباہ ہے۔ بچہ کوئی کھیل کا سامان نہیں ہے، نہ ماں باپ کے دل بہلانے کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا انسان ہے جس کی خود اس کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے تعمیر اور تربیت کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کے کندھے پر رکھی گئی ہے۔ بچہ ہمیشہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اسے معاشرے میں زندگی بسر کرنا ہے۔ زندگی بسر کرنا کوئی آسان کام نہیں بلکہ اس میں اونچ نیچ، کامیابی، ناکامی، عروج و زوال، راحت و مصیبت اور خوشی اور غم موجود ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار مربی صحیح اور عاقلانہ طرز تفکر کے ساتھ زندگی کے حوادث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کی اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ماں باپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے بچے کی تربیت کے لیے اصولی طور پر محبت ضروری ہے، اسی طرح محبت میں زیادتی برے نتائج کی حامل ہے۔ جن بچوں کو حد سے زیادہ لاڈ پیار کیا جائے وہ بگڑ جاتے ہیں اور ان کے ناز نخرے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس بری صفت کا نتیجہ خطرناک نکلتا ہے۔ مثلاً جب بچہ یہ محسوس کرے کہ اس کے ماں باپ اسے بے انتہا چاہتے ہیں، پرستش کی حد تک اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق اس سے سلوک کرتے ہیں، تو اس سے اس کی خواہشات کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ وہ چاہے گا کہ فقط فرمان صادر کرے اور ماں باپ بلا چوں چرا اس پر عمل کرے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے بچے میں دن بدن استبداد اور قدرت طلبی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ ایک آمر حکمران کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا شخص جب معاشرے میں آتا ہے تو لوگوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ اس سے اس کے ماں باپ کی طرح محبت کریں اور نہ اس کی خواہشات پر اسی طرح عمل پیرا ہوں جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن لوگ خود غرض شخص سے محبت کرتے ہیں اور نہ اس کی خواہشات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس بنا پر معاشرے سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ شکست اور ریخ کا شکار ہو جاتا ہے، احساس کمتری کے باعث تنہائی پسند اور گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شکست اور ناکامی کے ساتھ زندگی گزارے یا پھر خودکشی کر کے اپنے آپ کو اس سے نجات دے۔ بگڑے ہوئے اور ناز پرور لوگ ازدواجی زندگی میں بھی عموماً کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسا شخص اپنی بیوی سے بھی یہ توقع رکھے گا کہ اس کی ماں سے بھی بڑھ کر اس سے اظہار محبت کرے، اس کے فرامین کی پوری طرح اطاعت کرے اور بلا چوں چرا اس پر عمل کرے، لیکن افسوس کہ عملی زندگی میں صورتحال مختلف ہے۔ بہت سی بیویاں اپنے شوہر کے استبداد اور حکم کے سامنے تسلیم محض کے لیے تیار نہیں، اس لیے گھریلو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک بگڑی ہوئی بیٹی جب اپنے سسرال میں جاتی ہے تو اس کی بھی اپنے شوہر سے یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ اس سے اس کے ماں باپ سے زیادہ محبت کرے اور اس کی ہر خواہش کو بلا حجت قبول کرے۔ عموماً مرد بھی ایک بلند پرواز اور ایسی بگڑی ہوئی عورت کی تمام خواہش پوری نہیں کر سکتے، لہٰذا گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مرد اور عورتیں دیکھنے میں آ جاتے ہیں کہ جو اپنے بڑھاپے میں بھی اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ اس بگڑے پن اور بچگانہ عادت سے دست بردار ہو کر بڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ گویا اس پر مصر ہیں کہ ہمیشہ بچے ہی رہیں۔ دوسرا کہ ناز و نام میں پلنے والے بچے عموماً ضعیف اور ناتوان روح اور رنجیدہ نفسیات کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور خود اعتمادی سے عاری ہوتے ہیں۔
لہٰذا جب مشکلات پیش آتی ہیں تو راہ فرار ڈھونڈتے ہیں اور ان میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالیں۔ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ اللہ پر اور اپنی ذات پر اعتماد کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا کہ لاڈ پیار سے بگڑے ہوئے اور ناز پروردہ بچے افراد عموماً خود پسند اور اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کی حد سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس لیے وہ اپنے تئیں ایک بہت بڑی شخصیت سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت یوں نہیں ہوتی۔ وہ اپنی برائیاں نہیں دیکھتے بلکہ عیب کو کمال سمجھتے ہیں، اور غرور بھی ایک بہت بڑا اخلاقی عیب اور ایک خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خود پسندی بدترین چیز ہے۔ امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بھی خود پسند ہو اور بس اپنے میں مگن ہو، اس کے عیب اور برائیاں اس پر واضح ہو جائیں گی۔ ایسا شخص لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی جھوٹی تعریف کی جائے، اس وجہ سے کاسہ لیس اور چاپلوس قسم کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، لیکن سچ کو اور تنقید کرنے والوں کی اس کے ہاں کوئی جگہ نہ ہوگی۔ خود پسند لوگ نہ صرف یہ کہ دوسروں کی محبت اور دوستی کو جذب نہیں کر سکتے بلکہ ہمیشہ دوسروں کے نزدیک قابل نفرت قرار پاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی خود پسند ہوگا اور بس اپنی ذات میں مگن ہوگا وہ بہت زیادہ مشکلوں میں پھنس جائے گا۔ چوتھا کہ جن بچوں سے حد سے بڑھ کر محبت اور نوازش کی جاتی ہے، ماں باپ ان کی ہر بات مانے چلے جاتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ ماں باپ پر بالکل مسلط ہو جاتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی اقتدار طلبی سے باز نہیں آتے اور ماں باپ سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ ان کی خواہشوں کے مقابلے میں آئیں تو وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ غصہ، جھگڑا اور ناز نخرہ کرتے ہیں اور عادتیں بگاڑنے والے ماں باپ سے ہرجانہ وصول کرتے ہیں۔ چونکہ انہیں اپنے لاڈلے پن کا احساس ہوتا ہے، اس لیے آخر عمر تک ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور ہرجانہ وصول کرتے ہیں۔ پانچواں، محبت میں افراط بعض اوقات اس مقام پر جا پہنچتا ہے کہ اسے خوش رکھنے کے لیے حقیقی مصلحتوں اور تعلیم و تربیت پر اس کی رضامندی کو ترجیح دینا پڑتی ہے۔ اس کے عیبوں کو نہیں دیکھا جاتا یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کام سے دریغ نہیں کیا جاتا، اگرچہ کہ وہ غیر شرعی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح سے ماں باپ اپنے عزیز بچے کے ساتھ عظیم ترین خیانتوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بدترین باپ وہ ہے کہ جو اپنے بچے سے احسان اور مہر و محبت میں افراط اور حد سے تجاوز کرے۔ بچے کو ہمیشہ خوف اور رجا کی کیفیت میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ واقعاً ماں باپ کا محبوب ہے اور جہاں بھی ضروری ہوا وہ اس کی مدد کو دوڑیں گے، اور دوسری طرف اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اس نے کوئی غلط کام انجام دیا ماں باپ اس کا مواخذہ کریں گے۔ ڈاکٹر جلالی لکھتے ہیں، بچے سے پیار ایک ضروری چیز ہے، لیکن بچے کا یہ چاہنا صحیح نہیں ہے کہ ماں باپ سارا وقت اسی کو دیں اور وہ ہمیشہ اسی کے چاؤ چونچلے کرتے۔ ڈاکٹر جلالی ہی لکھتے ہیں کہ اگر بچہ ایسے ماحول میں زندگی گزارتا ہو کہ جہاں اسے بہت لاڈ سے رکھا جاتا ہو، ہمیشہ دوسرے اس کی حمایت کرتے ہوں، اس کے برے اور ناپسندیدہ کاموں کو معاف کر دیا جاتا ہو اور مشقت طلب دنیا میں رہنے کے لیے اسے تیار نہ کیا جاتا ہو، وہ معاشرے میں ہمیشہ بہت ساری مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرے گا۔ بچے کو آغاز تولد سے ہی یہ سکھایا جانا چاہیے کہ زندگی گزارنے والا وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے اور اس کی خواہشوں کو دوسروں کی خواہشات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اگر بچہ بے مقصد ہی روئے یا غصہ کرے یا سر کو دیوار سے مارے اور اس طرح سے ماں باپ پر کامیابی حاصل کرنا چاہے اور اپنی غلط سلط خواہشات کو منوانا چاہے تو اس طرح اعتنا نہیں کرنا چاہیے، اسے چھوڑ دیں تاکہ وہ سمجھ لے کہ اس کے رونے دھونے سے دنیا کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ کچھ صبر کریں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ زمین پہ گر جائے، ضروری نہیں کہ اسے اٹھائیں، اسے تسلی دیں یا زمین کو برا بھلا کہیں، رہنے دیں تاکہ وہ خود اٹھے، پھر اسے نصیحت کرے کہ محتاط رہے، زمین پر نہ گرے، اگر اس کا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو چومنا اور پیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے امور کی پرواہ نہ کریں، کچھ ذرا ٹھیک ہو جائے تو پھر اسے نصیحت کریں۔ جب آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی کوشش کریں، اس کے لیے
دوا اور غذا مہیا کریں، اس کی دیکھ بھال میں دریغ نہ کریں، اس کی بیماری کو ایک معمولی واقعہ قرار دیں اور اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتے رہیں۔ آپ کی نیند، کھانا اور کام معمول کے مطابق انجام پانے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے کام اور معمولات زندگی کو چھوڑ بیٹھیں اور غم و اندوہ کے ساتھ، روتی آنکھوں کے ساتھ اس کے بستر کے کنارے بیٹھ جائیں اور وقت بے وقت اس کے بخار میں تپتے ہوئے چہرے کو چومتے رہیں۔ یہ کام بچے کے معالجے پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، البتہ اسے بگاڑ ضرور دیتا ہے، کیونکہ وہ خوب احساس کرتا ہے کہ اس کی بیماری ایک غیر معمولی واقعہ ہے جس نے ماں باپ کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک عورت اپنے خط میں لکھتی ہے کہ 2 بیٹوں کے بعد میرے ماں باپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، 2 بیٹیوں کے بعد میرے ماں باپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے اپنی ماں کا شور شرابہ، جشن و سرور بھولتا نہیں۔ میرے ماں باپ نے اس قدر اسے لاڈ پیار کیا کہ 2 سال کی عمر میں وہ مجھے اور میری بہن کو خوب مارتا اور کاٹتا تھا اور ہمیں جرأت نہ تھی کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ وہ جو کچھ چاہتا بلا چون چرا مہیا کر دیا جاتا، بچوں کو اذیت کرتا، اس کے مدرسے جانے کے لیے اس پر بہت زیادہ عنایات کی جاتی، لیکن وہ کوئی کام کرنے پر آمادہ نہ ہوتا، استاد کی بات پر کان نہ دھرتا، لہٰذا وہ سلسلہ تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور ترقی نہ کر سکا۔ اب جبکہ وہ بڑا ہو گیا ہے، بالکل ان پڑھ ہے، تنہائی پسند، کم گو اور اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے، کسی کام کے کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، بے مقصد ہی ادھر ادھر غصہ کرتا اور جھگڑتا رہتا ہے، اپنی بہنوں سے اسے کوئی محبت نہیں، اس کا انجام کار معلوم نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا پیارا بھائی ماں باپ کی غلط تربیت اور حد سے زیادہ محبت میں افراد کی بھیٹ چڑھ گیا ہے۔ انگوٹھا چوسنا۔ بچے کی ایک عام عادت انگوٹھا چوسنا ہے۔ عموماً بچے اپنے پیدائش سے 3 ماہ کے بعد انگوٹھا چوسنے لگتے ہیں اور کچھ عرصے یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور اس کام کے فطری عامل اور اصلی بنیاد کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بچہ اپنی عمر کے ابتدائی ایام میں دودھ کے ذریعے سیراب ہوتا ہے اور دودھ چوس کر ہی پیتا ہے۔ اسے جب بھی بھوک لگتی ہے اور کچھ ناراحتی سی محسوس کرتا ہے تو ماں کے پستان یا چوسنی کو چوستا ہے اور دودھ پی کر اپنی ناراحتی دور کرتا ہے۔ اس مدت میں اسے اس عمل کے تکرار سے یہ تجربہ ہوتا ہے کہ چوسنے کے ذریعے ناراحتی دور ہوتی ہے اور آرام سا ملتا ہے۔ تدریجاً وہ چوسنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس عمل سے کیف حاصل کرتا ہے۔ ان ایام میں جبکہ بچے کے معاشرتی احساسات کسی حد تک بیدار ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ خارجی دنیا کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس لذت بخش عمل یعنی چوسنے سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے بہترین اور آسان ترین چیز اس کے پاس انگوٹھا چوسنا ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنا انگوٹھا چوستا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اسے جب بھی موقع ملے ہر طرح کی ناراحتی دور کرنے کے لیے اس لذت بخش مشغولیت سے استفادہ کرتا ہے۔ بہت سے ماں باپ انگوٹھا چوسنے کو ایک بری عادت سمجھتے ہیں اور اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور ناراض ہو کر اس کا چارہ کار سوچتے ہیں۔ یہاں پر اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ اگرچہ کہ دانتوں کے بعض ڈاکٹر اس عادت کو نقصان دہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چوسنے سے اور منہ کی طبیعی اور فطری حالت بگڑ جاتی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں دانتوں کے بہت سے ڈاکٹر اور ماہرین نفسیات نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ انگوٹھا چوسنے سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ ایک ماہر لکھتے ہیں کہ بہت سے معالجین نفسیات اور ماہرین نفسیات اور اسی طرح بچوں کے امور کے بہت سے ماہرین کا نظریہ یہ ہے کہ اصولاً یہ عمل کوئی نقصان دہ عادت نہیں، اور بہت سے مقامات پر یہ عمل بچے کے منہ میں کسی قسم کی تبدیلی کا باعث نہیں بنتا۔ ان کا خاص طور پر یہ نظریہ ہے کہ یہ عادت، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں بھی آیا ہے، مستقل دانت نکلنے پر ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ بچے کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنتی۔ البتہ ممکن ہے کہ کبھی یہ عادت بچے کی صحت اور سلامتی کو نقصان پہنچائے، کیونکہ بچے کی انگلی عموماً گندی اور کثیف ہوتی ہے اور ایسی کثیف انگلی چوسنے سے اکثر نقصان کا امکان ہوتا ہے۔ زیادہ تر ماں باپ اس عادت کو پسند نہیں کرتے اور شرم کا احساس کرتے ہیں۔ بہرحال ظاہراً یہ موضوع کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، اور بچہ جب 4-5 سال کا ہو جاتا ہے تو خود بخود یا ماں باپ کے ذریعے
یہ عادت ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ ماں باپ کو اگر یہ عادت پسند نہیں تو بہتر ہے کہ اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کا علاج کریں، کیونکہ کسی عادت کو پیدا ہونے سے روکنا ترک عادت کی نسبت بہت آسان ہے۔ جب وہ دیکھیں کہ بچہ اپنی انگلی چوسنا چاہتا ہے تو اس کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ سیر نہیں ہوا، اسے دودھ اور پلائیں۔ اگر اسے جلد بھوک لگ جاتی ہے تو غذائی وقفے کے دوران میں اسے کوئی سادہ سی غذا مثلاً بسکٹ اور پھلوں کا رس دے سکتے ہیں۔ اگر اس کی وجہ احساس تنہائی یا کوئی تکلیف ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ کرنا چاہیے، اس سے اظہار محبت کریں۔ ایسی چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس عادت کی پیدائش کا سبب ہو۔ اگر سبب دور کر دیا جائے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ بچے میں ایسی عادت پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر عادت پیدا ہو گئی تو پھر اس کا علاج مشکل ہے۔ اگر اسے کھیلنے کی مناسب چیز دے دی جائے یا اس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا مل جائے تو شاید تدریجاً یہ عادت ترک ہو جائے۔ شاید اس کا بہترین علاج اسے چوسنی دے دینا ہے، لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ اسے چوسنے کی عادت پڑ جائے گی۔ اگر ایسے کاموں کے ذریعے سے اس عادت کو روک سکیں تو کیا ہی بہتر، لیکن اگر کامیاب نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر سختی شروع کر دی جائے، مثلاً اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اسے مارا جائے، اسے تلخی کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ یا ملامت اور سرزنش کی جائے، کیونکہ ایسے کام اس کے علاوہ کہ عموماً بے فائدہ ہوتے ہیں، بچے کی روح اور نفسیات پر بھی برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ صبر کریں اور کسی مناسب موقع کا انتظار کریں۔ زیادہ تر یہ عادت 4 یا 5 سال کی عمر میں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ خوف سب میں پائی جانے والی ایک صفت ہے۔ تھوڑا یا زیادہ سب لوگوں میں ہوتا ہے۔ اجمالی طور پر خوف انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اور اس طرح سے ہونا کوئی بری چیز بھی نہیں۔ جس میں بالکل ہی خوف نہ ہو وہ انسان معمول کے مطابق نہیں ہے بلکہ بیمار اور ناقص ہے۔ یہ خوف ہے جس کی وجہ سے انسان خطرناک حوادث سے بھاگتا ہے، اپنے آپ کو موت سے بچاتا ہے۔ لہٰذا خوف اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے کہ جو خالق کائنات نے انسان کے وجود میں ودیت کی ہے، اور اس میں مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن یہ عظیم نعمت دیگر تمام نعمتوں کی طرح اس صورت میں مفید ہوگی کہ جب انسان اس سے صحیح طور پر استفادہ کرے۔ اگر وہ اپنے صحیح مقام کے برخلاف استعمال ہوئی تو نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ ممکن ہے برے نتائج کی حامل بھی ہو۔ خوف کے مواقع کو مجموعی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا خیالی، بے موقع اور غیر عقلی خوف، اور دوسرا معقول، درست اور بجا خوف۔ تو پہلی کی بات کرتے ہیں جو ہے غیر عاقلانہ خوف۔ پہلی قسم کا غیر عاقلانہ خوف عموماً زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ جن بھوت سے ڈر، تاریکی سے خوف، بے ضرر حیوانات سے ڈرنا، بلی، چوہا، لال بیک، مینڈک، اونٹ، گھوڑا اور دیگر ایسے جانوروں سے ڈرنا، چور سے ڈرنا، مردے سے ڈرنا، قبرستان، قبر اور کفن سے ڈرنا، ڈاکٹر، ٹیکے اور دوا سے خوف کھانا، دانتوں کے ڈاکٹر سے ڈرنا، ریل گاڑی کی آواز یا بادل کے گرجنے، بجلی کے کڑکنے سے خوف کھانا، اکیلے سونے سے ڈرنا، امتحان دینے اور سبق سنانے سے ڈرنا، بیماری سے خوف کھانا، موت سے ڈرنا، اور ایسے ہی دیگر دسیوں قسم کے خوف کہ جو بالکل بے موقع ہیں اور ان کی بالکل کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے۔ ایسے خوف کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی خوف ہوتے ہیں کہ جو بچے کو دائمی رنج اور عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سکھ کی نیند سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نیند میں وحشت ناک قسم کے خواب دیکھتا ہے اور چیختا چلاتا ہے۔ بیجا خوف اور اضطراب ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ جو بچے کی آئندہ زندگی پر بھی برے اثرات مرتب کرے گی۔ ڈرپوک آدمی میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے، ہمیشہ اضطراب کے عالم میں رہے گا، اس کے دل میں ہمیشہ گرا سی رہے گی، ملنے جلنے سے کترائے گا، پریشان اور افسردہ رہے گا، اجتماع سے بھاگے گا اور اپنی ذات میں گم ہو جائے گا۔ اکثر نفسیاتی بیماریاں ایسے ہی بیجا خوف سے وجود میں آتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوف بھی ایک مصیبت ہے، لہٰذا ایک اچھا مربی اس امر سے لا تعلق نہیں رہ سکتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کے بیجا خوف کو دور کرے۔ اس موقع پر مربی حضرات کی خدمت میں ہم چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔ پہلا تو خوف کو دور کرنے سے کہیں آسان ہے کہ اسے پہلے سے روکا جائے۔
کوشش کریں کہ خوف کے علل اور عوامل حد المقدور پیدا ہی نہ ہوں تاکہ آپ کا بچہ ڈرپوک نہ بنے۔ ماہرین نفسیات کا نظریہ ہے ریل گاڑی کی آواز، بادل، بجلی کی صدا، خطرے کے الارم کی آواز، بچے کے سرہانے شور مچانا بچوں کے لیے خوف کے ابتدائی عوامل میں سے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ بچے اس طرح کی چیزوں سے بچیں، اگرچہ کہ نومولود ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے سرہانے شور نہ مچائیں، ان کی طرف غصے سے نہ دیکھیں۔ دوسرا، ڈر متعدد بیماریوں میں سے۔ بچہ ذاتی طور پر ڈرپوک نہیں ہوتا، ماں باپ اور ارد گرد والے لوگ اگر ڈرپوک ہوں تو بچہ ڈرپوک بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے ڈرپوک نہ ہوں تو پہلے اپنے ڈر کا علاج کریں۔ غیر عقلی عوامل پر اظہار خوف اور جزع و فضا نہ کریں تاکہ بچہ بھی ڈرپوک نہ ہو۔ تیسرا، پولیس اور جرائم سے متعلقہ فلموں کو دیکھنا، ٹیلی ویژن کے بعض پروگراموں کو دیکھنا، ریڈیو کی ہیجان آور داستانوں کا سننا، ہیجان انگیز قصوں اور داستانوں کا پڑھنا اور سننا، یہاں تک کہ مجلوں اور روزناموں میں چھپنے والے بعض واقعات کا پڑھنا بچے کے لیے ضرر رساں ہے۔ بچے کے نازک اور ظریف اعصاب پر ان کا اثر ہوتا ہے اور ان سے بچے کے دل میں ایک خوف، پریشانی اور گرہ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے بچے کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ جن اور پری کے بارے میں بات تک نہ کریں۔ اگر انہوں نے کسی اور سے سن لیا ہو انہیں سمجھائیں کہ جن اگر موجود بھی ہو، جیسا کہ قرآن نے اس کے وجود کے بارے میں تصریح بھی کی ہے، تو وہ بھی انسانوں کی طرح سے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، انسان کے لیے ان کا کوئی نقصان نہیں اور ان سے خوف کی کوئی وجہ نہیں۔ چوتھا، کہ بچے کی تربیت کے لیے اسے ڈرانے اور سختی سے پرہیز کریں۔ بچے کو بھوت، دیو وغیرہ سے نہ ڈرائیں۔ ایسا خوف ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر بچے پر اثر ڈالے، لیکن یقیناً ان سے بچے میں برے اثرات باقی رہ جائیں گے جن کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ اس طرح سے آپ بچے کو ڈرپوک اور کمزور بنا دیں گے۔ بچوں کو تنبیہ کے لیے تاریک اور دہشت آور جگہوں پر بند نہ کریں۔ بچوں کو کتے بلی سے نہ ڈرائیں۔ بعض بیوقوف ماؤں کی غلط عادت ہے کہ بچے کو چپ کروانے کے لیے دروازے اور دیوار کے پیچھے سے میاؤں میاؤں کرتی ہیں اور دروازے اور دیوار پر ہاتھ مارتی ہیں، اس طرح سے اسے ڈراتی ہیں تاکہ وہ چپ کر جائے۔ ان نادان ماؤں کو خبر نہیں کہ وہ اس غلط عادت سے کتنے بڑے جرم کی مرتکب ہوتی ہیں اور بچے کے حساس روح کو پریشان کر دیتی ہیں اور اس کی آئندہ نفسیاتی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک شخص اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، ہماری دادی اماں ہمیں شرارتوں سے روکنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور ایک خاص آواز نکال کر کہتی، میں دیو ہوں، میں آ گیا ہوں کہ تمہیں کھا جاؤں۔ ہم ڈر جاتے اور چپ کر جاتے اور سمجھنے کی یہ حقیقت اسی وجہ سے میں ایک ڈرپوک شخص ہوں اور اکیلا گھر میں باہر نہیں رہ سکتا۔ اب جبکہ بڑا ہو گیا ہوں، وہی خوف ایک اضطراب اور دل گرفتگی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایک اور عورت اپنے ایک خط میں لکھتی ہے کہ میں 5 سال کی تھی اور اپنی خالہ زاد کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک ہم نے ایک وحشت ناک ہیولا دیکھا، بڑا سا سر، درشت آنکھیں، بڑے بڑے دانت، کھلا سیاہ لباس، بڑے بڑے کالے جوتے، وہ صحن کے درمیان میں تھا، عجیب آواز نکالتے ہوئے وہ چاہتا تھا کہ ہمیں کھا جائے۔ ہم نے چیخ ماری اور تاریک دالان کی طرف بھاگ گئیں۔ میں خوف سے یوں دیوار سے جا چمٹی کہ میری انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی اور کچھ مجھے سمجھ نہ آیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور مجھے مرنے سے بچایا۔ اس غیر انسانی فعل نے مجھ پر ایک ایسا اثر کیا کہ ایک عرصے تک میں کونے کھدروں میں چھپتی اور ذرا سی آواز پہ بھی مجھے خوف اور وحشت میں مبتلا کر دیتی اور میری چیخ نکل جاتی۔ اب جبکہ بڑی ہو گئی ہوں تو میں ضعف اعصاب اور سوزش قلب میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ ہمیشہ غمزدہ رہتی ہوں، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کام اور زندگی میں میرا دل نہیں لگتا، نہ کسی سے میل ملاقات ہے اور نہ کہیں آتی جاتی ہوں، بے چین اور مضطرب سی رہتی ہوں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ہماری پھوپھی ذات نے اپنے سر پر ایک بڑا سا دیگچہ رکھ کے وہ ڈراؤنی بھوت کی شکل بنائی تھی تاکہ ہمیں ڈرائے، اور وہ ہے میری بیماری اور اعصاب کی کمزوری کی ذمہ دار۔ 5واں، کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی سہل انگاری اور عدم توجہ یا دوسرے اسباب کے باعث ڈرپوک بن گیا ہو تو اس کے ڈر کو غیر اہم چیز نہ سمجھے۔ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے اس کی روح کو آرام پہنچائیں
اور اس کا خوف دور کریں۔ اگر بچے کو اپنے بعض کاموں کے حقیقی اسباب کا علم ہو گیا، اس کا کچھ خوف خود بخود جاتا رہے گا، لیکن خوف کا علاج بچے کو جھاڑ پھٹکار پلانا، اس کا مذاق اڑانا، دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ ایسا کام نہ فقط یہ کہ بچے کا خوف دور نہیں کرے گا، بلکہ اس کی حساس روح کو آزردہ تر کر دے گا۔ خوف میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ڈرنا نہیں چاہتا۔ آپ خود اور دوسرے عوامل اس کے خوف کا سبب بنتے ہیں، اسے کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ صبر، بردباری، سمجھداری، تحقیق اور جستجو کے ساتھ اس کے خوف کے علل اور اسباب معلوم کریں، پھر ان کے لیے چارہ کار سوچیں۔ اگر وہ جن اور بھوت سے ڈرتا ہے تو اسے پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ بھوت، دیو وغیرہ کا وجود جھوٹ ہے، ایسی چیزوں کا اصلاً وجود ہی نہیں۔ اسے مطمئن کریں کہ جن کا انسان سے کوئی کام نہیں، کوشش کریں کہ ان چیزوں کا اس کے سامنے اصلاً ذکر ہی نہ کیا جائے، تاکہ رفتہ رفتہ ان کا خیال بچے کے ذہن سے محو ہو جائے۔ اگر وہ بے ضرر حیوانات سے ڈرے تو ان کا بے ضرر ہونا اس کے لیے سامنے عملی طور پر ثابت کریں۔ ان حیوانات کے قریب جائیں، انہیں چھوئیں، ہاتھ میں پکڑیں، تاکہ بچہ تدریجاً ان سے مانوس ہو جائے اور اس کا خوف دور ہو جائے۔ اگر وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے تو اسے کم روشنی کا عادی کریں، تاکہ رفتہ رفتہ اس کا خوف جاتا رہے اور وہ تاریکی کا بھی عادی ہو جائے۔ جب آپ خود بچے کے پاس موجود ہوں تو کچھ دیر کے لیے چراغ گل کر دیں، پھر تدریجاً اس مدت کو بڑھائیں۔ جب آپ کسی کمرے میں بچے سے کچھ فاصلے پر ہوں تو یہی عمل دہرائیں۔ صبر اور حوصلے سے اس عمل کا تکرار کریں، یہاں تک کہ بچے کا خوف دور ہو جائے اور وہ تاریکی میں رہنے کا عادی ہو جائے۔ اس امر کی طرف بہرحال متوجہ رہیں کہ ڈرانے، دھمکانے، مار پیٹ اور سختی سے کام نہ لیں، کیونکہ اس طرز عمل سے آپ بچے کا خوف دور نہیں کر سکتے، بلکہ ممکن ہے یہ برے اعمال کا پیش خیمہ بنے۔ بچے کو اس امر پہ مجبور کرنا کہ وہ جن چیزوں سے ڈرتا ہے ان کے سامنے جائے، اضطراب اور پریشانی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے اعصاب پر بہت دباؤ پڑتا ہے۔ اگر بچہ ڈاکٹر اور ٹیکے سے ڈرتا ہے تو اسے پیار محبت کی زبان میں سمجھائیں کہ وہ بیمار ہے۔ اگر تندرست ہونا چاہتا ہے، ضروری ہے دوا کھائے، ٹیکا لگائے۔ اسے دکھائیں کہ دوسرے لوگ بھی ٹیکا لگواتے ہیں، روتے دھوتے نہیں، تاکہ وہ آہستہ آہستہ ڈاکٹر اور ٹیکے سے مانوس ہو، اس کا خوف زائل ہو جائے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسے زبردستی ٹیکا نہ لگایا جائے، کیونکہ ممکن ہے اس کے برے اثرات مرتب ہوں۔ کبھی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بچہ ہسپتال میں داخل ہو جائے، لیکن اکثر بچے ہسپتال میں داخل ہونے اور ماں باپ کی جدائی سے ڈرتے ہیں۔ اس بنا پر کبھی وہ ماں باپ کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اسے سختی سے ہسپتال میں داخلے پر مجبور کیا جائے تو مسلماً اس سے روحانی اور نفسیاتی طور پر اس پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ماں باپ یہ سمجھیں کہ ہسپتال میں داخل نہ کروانا اس کی صحت اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے، یہاں تک کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو پہلے ہی سے ہسپتال کے ماحول سے مانوس کریں۔ جب کبھی وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں، وہاں کچھ دیر ٹھہریں، اسے یہ بات اچھی طرح سمجھائیں کہ ہسپتال ایک اچھی اور آرام دہ جگہ ہے، جہاں پر ڈاکٹر، مہربان نرسیں ہیں، یہ لوگ مریض کا علاج کرتے ہیں۔ اسے بتائیں کہ خطرناک بیماریوں کا علاج ہسپتال ہی میں ممکن ہے۔ بچے کو تدریجاً ہسپتال کے ماحول سے مانوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر بچے کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے آمادہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ پہلے اس بات کی یاد دہانی کروا دی جائے کہ تم بیمار ہو، تندرست ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ عرصہ ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ وہاں پر نرسیں، مہربان ڈاکٹر موجود ہیں کہ جو تمہاری تندرستی کے لیے کوشش کریں گے۔ ہم بھی تمہیں ملنے آتے رہیں گے، لیکن آپ اس امر کی طرف متوجہ رہیں کہ بچے سے جھوٹ نہ بولیں۔ جب آپ کو جانا ہے اس سے یہ نہ کہیں کہ یہاں سو جاؤ، ہم تمہارے پاس ہیں۔ اس سے یہ نہ کہیں کہ ڈرو مت، تمہیں دوا نہیں دی جائے گی، ٹیکا نہیں لگایا جائے گا۔ اس سے یہ نہ کہیں کہ ہسپتال میں تمہارا وقت خوب گزرے گا، کیونکہ یہ تمام باتیں خلاف حقیقت ہیں، ان سے بچے کا اعتماد جاتا رہے گا۔ بلکہ اس سے یہ کہیں کہ تم بیمار ہو، تمہارے علاج کے لیے ہسپتال میں داخلے کے سوا چارہ نہیں۔ ہسپتال میں داخلے کے بعد جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کے پاس ٹھہریں، اس کے لیے خوشی اور آرام اور راحت کا باعث بنیں۔ اب ہم بات کریں گے معقول خوف کی۔
معقول خوف کے معاملے میں مربی کو چاہیے کہ ایک معتدل اور عاقلانہ روش اختیار کرے، بچے کے سامنے خطرناک موضوعات چھیڑے اور اسے ان سے بچنے کی تدابیر بتائے، نیز اسے بے احتیاطی کے برے نتائج سے ڈرائے، اسے گیس، ماچس، برقی اشیاء کے استعمال کا درست طریقہ سمجھائے، ممکنہ خطرات کے بارے میں آگاہ کرے، اسے سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ بتائے، گاڑیوں کی آمد و رفت کے ممکنہ خطرات اس سے بیان کرے اور بچے کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اجتماعی قوانین خصوصاً ٹریفک قوانین کی پابندی کرے اور اسے قانون کی خلاف ورزی کے ممکنہ برے نتائج سے ڈرائے، مجموعی طور پر احتمالی خطرات کہ اس کے سامنے وضاحت کرے اور اسے ڈرائے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی اسے سمجھائے، لیکن اس امر میں مبالغے سے کام نہ لے، مبالغہ آرائی سے ایسا کام نہ کرے کہ بچہ وحشت اور اضطراب میں گھر جائے، ڈرپوک بن جائے اور یوں سمجھنے لگے کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں توکل علی اللہ اور امید خدا کا جذبہ بیدار ہو۔ خوف کا ایک صحیح مقام موت کا ڈر ہے، البتہ موت سے خوف اگر حد سے تجاوز کر جائے تو یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری بن جاتا ہے۔ یہ بیماری انسان سے روحانی آرام اور سکون چھین لیتی ہے اور اس کی عملی صلاحیتوں کو ناکارہ کر دیتی ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی حفاظتی تدابیر ضروری ہیں۔ کچھ عرصے تک بچہ اصلاً موت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتا۔ بہتر یہ ہے کہ مربی حضرات اس بارے میں بات نہ کریں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے کسی واقف کار یا رشتہ دار کے مرنے سے موت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایسے موقع پر وہ ماں باپ سے موت کے بارے میں سوالات پوچھے۔ اگر اس وقت بچہ رشد اور تمیز کے سن کو پہنچ چکا ہو تو ماں باپ اسے اور اس قضیے کی حقیقت بتائیں اور اسے کہیں کہ موت کوئی خاص چیز نہیں، انسان نے مرنے کی وجہ سے اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، اسے جہان آخرت کہتے ہیں۔ اس جہان میں انسان کو اچھے کاموں کا ثواب ملے گا اور برے کاموں پر عذاب۔ سب نے مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تمام لوگ مر جائیں گے۔ موت اہم چیز نہیں ہے، اہم ہے انسان برے کام نہ کرے، اچھے کام کرے تاکہ مرنے کے بعد وہ آرام سے رہے۔ موت کی یاد حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے، اسے وسواس کے مقام تک نہیں پہنچنا چاہیے، ایسا ہونا نقصان دہ ہے، جبکہ اسی یاد سے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خوف کا ایک مثبت مقام خوف خدا یا خوف قیامت ہے۔ یہ خوف بھی اگر ایک نفسیاتی بیماری کی صورت میں نہ ہو تو نہ فقط یہ کہ برا نہیں بلکہ انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے بہت مفید ہے۔ خوف الہی اور عذاب آخرت کا خوف انسان کو نیک کاموں پر ابھارتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں خدا فرماتا ہے اگر تم اہل ایمان ہو تو دوسروں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ نیز قرآن قیامت کی مشکلات اور عذاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لہٰذا ایک عقل مند، سمجھدار، متدین مربی کوشش کرتا ہے کہ خوف الہی، گناہ سے خوف اور خوف قیامت کا بیج بچے کی حساس روح میں اس کے بچپن میں ہی بو دے تاکہ رفتہ رفتہ وہ نشوونما پائے اور بڑا ہو کر اس کا نیک ثمرہ ظاہر ہو۔ البتہ اس نقطے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ ایک بہترین مربی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوزخ اور عذاب دوزخ کا ذکر کرے، اللہ کو سخت جابر شخص کی حیثیت سے متعارف کروائے، بلکہ اس کی رحمت، مہربانی، شفقت، کھیل کود، جیسے سانس لینا بچے کے لیے ضروری ہے ایسے ہی کھیل کود اس کے لیے ایک فطری امر ہے۔ پرائمری اور مڈل میں بچے کی سب سے بڑی سرگرمی اور مشغولیت کھیل ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور پھر ضروری کام اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ کھیل کے لیے بچے کے پاس دلیل نہیں، البتہ وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کھیلے نہ۔ بچہ ایک موجود زندہ ہے اور ہر موجود زندہ کو چاہیے کہ وہ فعال رہے۔ کھیل بھی بچے کے لیے ایک قسم کی فعالیت اور کام ہے۔ بچے کا نہ کھیلنا اس کی بیماری اور ناتوانی کی علامت ہے۔ اسلام نے بھی بچے کی فطری ضرورت کی طرف توجہ دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کھیلے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا بچے کو 7 سال تک آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ کھیلے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے کہ جو مٹی سے کھیل رہے تھے اور آپ کے بعض اصحاب نے انہیں کھیلنے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں کھیلنے دو، مٹی بچوں کی چراگاہ ہے۔ کھیل بچے کے لیے ایک فطری ورزش ہے، اس سے اس کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اس کی فہم اور عقلی قوتوں کو کام میں لاتی ہے اور اسے مزید طاقت عطا کرتی ہے، بچے کے اجتماعی جذبات اور احساسات کو بیدار کرتی ہے، اسے معاشرتی زندگی گزارنے اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ماہرین نفسیات کھیل کے اصلی محرک کے بارے میں اختلاف نظر رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں وہ ہمارے کام کی ہرگز نہیں ہیں۔ ہمارے لیے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس فطری امر سے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے استفادہ کرے اور اس کی آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسے کام میں لائیں۔ ایک ذمہ دار مربی کو چاہیے کہ وہ کھیل کو بس ایک مشغولیت شمار کرے اور اس حساس اور اہمیت عرصے کو بے وقت سمجھے۔ بچہ کھیل کے دوران خارجی دنیا سے آشنا ہوتا ہے، حقائق سمجھنے لگتا ہے، کام کرنے کا انداز سیکھتا ہے، خطرات سے بچنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدست ہونے، مشق کرنے اور مہارت حاصل کرنے کا انداز سیکھتا ہے۔ اجتماعی کھیل میں وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اجتماعی قوانین کی پابندی کرنا سیکھتا ہے۔ ولیم اسٹرن لکھتے ہیں کہ کھیل صلاحیتوں کے رشد و نمو کا ایک فطری ذریعہ ہے یا آئندہ کے اعمال کے لیے ایک ابتدائی مشق کے مانند ہے۔ الیکسی میکسیکن لکھتے ہیں کہ کھیل بچوں کے لیے جان ادراک کی طرف راستہ ہے اور وہ راستہ کہ جس پہ وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ راستہ کہ جس پہ بدل کے انہیں جانا ہے۔ کھیلنے والا بچہ اچھلنے کودنے کی ضرورت پوری کرتا ہے، چیزوں کے خواص سے آشنا ہوتا ہے۔ کھیل بچے کو آداب معاشرت سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بچے نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جانتا ہے اسے کھیل میں ظاہر کرتا ہے۔ کھیل اس کے احساس کو مزید گہرا کر دیتا ہے اور اس کے تصورات کو واضح تر بنا دیتا ہے۔ بچے گھر بناتے ہیں، کارخانہ تعمیر کرتے ہیں، قطب شمالی کی طرف جاتے ہیں، فضا میں پرواز کرتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہیں۔ آنٹن سیمیونوویچ روس کے معروف ماہر امور پرورش لکھتے ہیں کہ کھیل میں بچہ جیسا ہوتا ہے بڑا ہو کر کام میں بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ ہر کھیل میں ہر چیز سے پہلے فکر اور عمل کی کوشش کار فرما ہوتی ہے۔ اچھا کھیل اچھے کام کے مانند ہے۔ جو کھیل آشکار ہوتا ہے اس میں بچے کے احساسات اور آرزوئیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کھیلنے والے بچے کو غور سے دیکھیں، اسے دیکھیں کہ جو پروگرام اس نے اپنے لیے بنایا ہے اس پر کیسے حقیقت پسندی سے عمل کرتا ہے۔ کھیل میں بچے کے احساسات حقیقی اور اصلی ہوتے ہیں۔ بڑوں کو ان سے کبھی بھی بے اعتنا نہیں رہنا چاہیے۔ ولیم میکڈوگل رقم تراز ہے کہ قبل اس کے کہ فطرت میدان عمل میں داخل ہو، کھیل کسی شخص کی فطری میلان کا مظہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگرچہ کہ بچہ ظاہراً کھیل میں کوئی اہم کام انجام نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود کھیل کام سے کوئی نمایاں فرق بھی نہیں رکھتا۔ اسی کھیل کے دوران میں بچے کی فطری اور ذاتی میلانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں اس کا اجتماعی اور انفرادی کردار صحت پذیر ہوتا ہے اور اس کے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ بچے کے سرپرستوں کو چند قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو کھیل کو بچے کا عیب اور بے ادبی کی علامت سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حتی المقدور بچے کو کھیل سے باز رکھیں تاکہ وہ آرام سے ایک گوشے میں بیٹھا رہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بچوں کے کھیل کے مخالف نہیں ہیں، وہ بچے کو کھیلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے کھیل میں کوئی دخل بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ بچہ خود ہی اچھی طرح جانتا ہے کہ کسے اور کس چیز سے کھیلا جائے۔ تیسری قسم ایسے سرپرستوں کی ہے کہ جو بچوں کے کھیل کے لیے مشغولیت کے علاوہ کوئی ہدف نہیں سمجھتے۔ وہ کھیل کے مقصد کی طرف توجہ کیے بغیر بچوں کے لیے کھیل کا سامان خریدتے ہیں، کھیل کا اچھا برا سامان خرید کر بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں اور اپنے گھر کو کھیل کے سامان کی دکان بنا دیتے ہیں، لیکن بچوں کے کھیل میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے۔ بچہ اپنی مرضی سے
کھیلتا ہے، بگاڑتا ہے اور پھینک دیتا ہے، ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اپنے خوبصورت کھلونوں کے بنا پر دوسروں پر فخر کرتا ہے۔ چوتھی قسم ایسے سرپرستوں کی ہے کہ جو نہ صرف بچے کو کھیل کی اجازت دیتے ہیں بلکہ ان کے کھیل پر پوری نظر بھی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وضاحت کرتے ہیں اور اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔ بچے کو موقع نہیں دیتے کہ مشکلات میں اپنی فکر اور عقل کو استعمال کرے، اپنی صلاحیت سے مشکل کو حل کرے۔ اس طرح سے بچے میں خود صلاحیت پیدا نہیں ہوتی اور اس کے قوت ارادی پروان نہیں چڑھتی، بلکہ وہ تمام تر ماں باپ پر انحصار کرتا ہے اور فوراً اس کی مدد کو لپکے۔ ان چاروں میں سے کوئی طریقہ بھی پسندیدہ اور سودمند نہیں کہ جسے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے مفید اور بے نقص قرار دیا جائے۔ ہر ایک میں ایک یا زیادہ نقص موجود ہیں۔ بہترین روش کہ جو ایک ذمہ دار اور آگاہ مربی اختیار کر سکتا ہے یہ ہے کہ اولاً بچے کو کاملاً آزاد چھوڑ دے تاکہ اپنے میلان کے مطابق کھیلے، ثانیاً اس کے کھیلنے کے لیے ضروری چیزیں فراہم کرے، ثالثاً کھیل کے لیے ایسی چیزوں کا انتخاب کرے کہ جن سے بچے کی فکری اور دماغی صلاحیتوں کو تقویت پہنچے۔ اسی طرح اس میں کوئی فنی پہلو بھی موجود ہونا چاہیے کہ جو بچے کو مفید کاموں کے لیے تشویق کرے، اسے اجتماعی اور معاشرتی امور اور کاموں کی انجام دہی پر آمادہ کرے۔ کھیلوں کی زیادہ تر چیزیں وقت اور پیسے کے ضیاع کے علاوہ کچھ ثمر نہیں رکھتی۔ مثلاً اگر آپ اس کے لیے بجلی سے چلنے والی کار یا ریل گاڑی خریدیں یا کوئی اور چیز خریدیں تو آپ کا بچہ صرف ایک تماشا گر بن جائے گا، سارا دن اس میں مگن رہے گا، اسے دیکھے گا، ہنسے گا، نہ اس میں کوئی اس کی فکر استعمال ہوگی، نہ کوئی ایسی چیز یاد کر سکے گا کہ جو آئندہ زندگی میں اس کے کام آ سکے۔ کھیلنے کے لیے بہترین چیز کھیل کا وہ سامان ہے کہ جو فنی پہلو رکھتا ہو اور نامکمل ہو، جسے بچے کھل کر مثلاً کسی عمارت کے مختلف حصے اور ٹکڑے ہوں، نامکمل تصویریں، سلائی اور کڑھائی کا سامان، بجلی کی لائن بچھانے اور دیگر میکانیاتی کام، اس طرح بڑھئی اور دیگر فنون سے متعلقہ چیزیں، زراعت اور درخت لگانے میں درکار اشیاء، ٹریکٹر، کھیتی باڑی کی مشینیں، دھاگا بننے اور کپڑے بننے کی مشینیں، ڈرائنگ اور مصوری اور نقاشی کی اشیاء، الگ الگ الف بے، اسی طرح سکھانے اور بنانے کی چیزیں، اور مجموعی طور پر کھیل کا وہ سستا سامان کہ جو بچے کے کام آ سکتا ہے اور وہ اسے بناتا رہے، بگاڑے پھر بنائے، اس طرح سے اپنے تجربے اور پہچان کو بڑھاتا رہے۔ کھیل کا ایسا سامان بچے کی دماغی صلاحیت کو تقویت پہنچاتا ہے اور اسے مفید اجتماعی کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، اسے تعمیری اور پیداواری سرگرمیوں کے لیے ابھارتا ہے، نہ کہ اسے تماشائی اور صارف اور خرچ کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک اچھا مربی بچوں کے کھیل کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس پر نظر رکھتا ہے۔ کھیل کی نگرانی بذات خود ایک طرح کی تعلیم اور تربیت ہے۔ ایک آگاہ اور ذمہ دار مربی کھیل کا مفید سامان بچے کے سپرد کرنے کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے تاکہ بالواسطہ وہ کھیل کی نگرانی کرتا ہے اور جہاں ضروری ہو اس کی مدد کرتا ہے۔ مثلاً اگر اس کے لیے کوئی گاڑی یا ریل گاڑی خریدتا ہے تو اس سے پوچھے کہ کار اور ریل گاڑی کس کام آتی ہے۔ بچہ سوچنے کے بعد جواب دیتا ہے، مسافروں اور سامان کو لے جانے کے لیے۔ پھر وہ مزید اس میں دخالت نہیں کرتا، بچہ خود سوچنے لگتا ہے، اس پر سامان اور مسافر سوار کرے، اگر اس کام میں کوئی کمی ہو اور کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو خود اسے مہیا کرے گا، اور اگر گاڑی میں یا کسی اور کھلونے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو جائے تو نہ آپ خود اس خرابی کو دور کریں اور نہ اس کے لیے کوئی اور کھلونا خریدیں، بلکہ خود بچے کو تشویق کریں کہ وہ اس کی خرابی کو دور کرے اور مجموعی طور پر اس کے مسائل حل کرنے میں بلا واسطہ دخالت نہ کریں۔ لہٰذا اس سلسلے میں خود بچے سے کام لیں اور اس کی رہنمائی کریں تاکہ اس میں اپنے آپ پر اعتماد پیدا ہو اور اس کا ذوق اور ہنر ظاہر ہونے لگے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے گڑیا خریدیں تو اسے بالکل کامل صورت میں نہ خریدیں، بلکہ اس کی تکمیل کرنے کے لیے خود بیٹی سے کہیں۔ اگر آپ بیٹی سے پوچھیں کہ اس گڑیا کے لیے کیا چیز ضروری ہے
تو وہ سوچنے کے بعد جواب دے گی کہ اسے لباس کی ضرورت ہے۔ پھر آپ اسے کپڑا دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے لباس تیار کرے۔ آپ کی رہنمائی میں وہ اپنی گڑیا کے لیے لباس تیار کرے گی، اسے پہنائے گی، اس کے کپڑے دھوئے گی، گڑیا کے لیے کھانا تیار کرے گی، اس کا منہ دھوئے گی، نہلائے گی، اسے سلائے گی، پھر اسے جگائے گی، پھر اسے مہمان کے طور پر لے جائے گی، پھر اس کو ادب آداب سکھائے گی۔ اس طرح سے بیٹی گڑیا سے کھیلے گی، لیکن ایک سودمند، مفید اور تعمیری کھیل۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹی نے جو کچھ دکھایا یا سنا ہے وہ اپنی گڑیا پر آزمائے گی۔ بچہ ایک مقلد ہے، بہت سے کام اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے لوگوں کی تقلید میں انجام دیتا ہے۔ کھلونے اس وقت مفید ہیں کہ جب بچہ ان سے کھیلے اور کام اور ہنر سیکھے، نہ یہ کہ انہیں حفاظت سے رکھے اور ان کی حرکات کو کافی سمجھے اور دوسرے بچوں پر فخر کرے۔ کھلونوں کے لیے ایک مخصوص جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں بچہ کھیل کے بعد انہیں رکھ سکے۔ اس جگہ کی صفائی اور تنظیم اور ترتیب بچے کے ذمہ ہونی چاہیے۔ کھلونے بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ بچہ ان میں الجھا رہے اور یہ نہ سمجھ سکے کہ اسے کس کے ساتھ کھیلنا ہے، بلکہ ضروری مقدار پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کھلونے بہت خوبصورت اور مہنگے ہوں۔ خود بچہ کارڈ، گتے، ڈبے، ٹکڑوں وغیرہ کے ذریعے کھلونے بنا سکتا ہے یا جو کھلونے اس نے خریدے ہیں انہیں مکمل کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر کھیل کی چند قسمیں ہیں جو انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کتاب کے اگلے ابواب اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ سے کوئی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔